السلام علیکم جی. ہم نے پچھلا ولاگ ریکارڈ کیا اور اس ولاگ کے اوپر کافی زیادہ جو تھے وہ لوگوں نے رابطہ کیا جو تھا، تو اس کے اندر ایک فقرہ نکل گیا. اور وہ فقرہ جو تھا، جو ہم نے کہا کہ 8 کا ٹولہ، یہ بنیادی طور پہ یہ ٹرم جو تھی یہ ڈرائیو کی گئی جب کمیونسٹ پارٹی کی چائنا کے اندر حکومت تھی، اب بھی ہے. اس کے اندر جو 4 موسٹ افیکٹو لوگ تھے ٹاپ کے، ان کے بارے میں گروپ آف 4 کہا جاتا تھا. کچن کیبنٹ بھی ان کو کہتے تھے، جو معاملات کو لے کے چلتی تھی. اور خاص طور پہ اس وقت تک جب تک چو ان لائی نہیں آ گئے، اور چو ان لائی کا خیال تھا کہ ہم یہ کمیونزم کے اندر زیادہ دیر سسٹین نہیں کر سکتے، ہمیں کیپٹلزم کا نظام لانا پڑے گا. اور وہ بابے نے بڑی قربانی دے کے جو تھا وہاں پہ کمیونزم کا جو تھا وہ سسٹم، اس کو کیپٹلزم کی طرف موڑا. اور پھر وقتاً فوقتاً لوگ آتے رہے ان کے، اور وہ پھر اب تو پھر فل کیپٹلسٹ سوسائٹی ہو گیا چائنا. تو اس وقت گروپ آف 4 یا بنچ آف 4 نہیں تھا، لیکن ویسے ترجمہ بنچ آف 4 کا 4 کا ٹولہ بنتا ہے، لیکن گروپ آف 4 جو تھا اس کو 4 کا ٹولہ کہا جاتا تھا. تو وہاں سے ہم نے کوئی نیگیٹیولی نہیں کہا تھا، پازیٹیولی ہی کہا تھا. اپنی نیت انٹینشن ایسی نہیں تھی، لیکن وہ کچھ سینئر دوستوں کا اس حوالے سے توجہ دلائی گئی، تو میں نے کہا کلیریفائی کر دیا جائے. تو لے جناب ہو گیا پھر. ہاں جی، سپریم کورٹ نے ایک اور وار کر دیا پارلیمنٹ کے اوپر. پارلیمنٹ نے ہلکی پھلکی دفاعی اقدامات کیے. پارلیمنٹ نے ایک وار کیا، 2 وار کیے، اور سپریم کورٹ نے ایک بڑا وار کر دیا. انہوں نے پارلیمنٹ کی قانون سازی کا جو حق ہے وہ غصب کرنے کا اعلان کر دیا. ایک قانون جو منظور ہو رہا ہے اس کو اس شخص نے جس کا خدشہ ہے، پرائما فشائی میں اسے لگتا ہے کہ جناب اس کے اختیارات محدود کیے جا رہے ہیں، تو چونکہ ان کے اختیارات محدود کیے جا رہے ہیں تو وہ تو پوری عدلیہ کے اختیارات محدود ہو گئے. ان کے خیال میں تو وہ صرف وہی عدلیہ ہیں، حالانکہ ان کے اختیارات کسی نے نہیں لیے. وہ ان کے برادر ججز کے درمیان، چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات 2 اور برادر ججز کے درمیان تقسیم کر دیے گئے. اور وہ جو پہلے اس وقت یہ چل رہا ہے وہ یہ ہے نا کہ چیف جسٹس کے منہ سے جو کچھ نکل گیا وہ آئین پاکستان ہے. آئین پاکستان لکھن والے انہوں نہیں پتا، انہوں نے بہت پتا جی. تو لیکن جو چیف جسٹس صاحب کے منہ سے نکل گیا وہ آئین پاکستان ہے. تو آئین پاکستان جو ہے انہوں نے اس کو کہا گیا کہ جناب صرف جناب نہیں، ساتھ میں 2 اور بھی بندے ملا لیں. دیکھیں اچھا نہیں لگتا، آپ اکلے کل نہیں ہو سکتے، تو اس لیے ساتھ میں 2 اور ججز ملا لیں. اس کے اوپر جو لال بھجکڑ تھے پی ٹی آئی کے، انہوں نے کہا جی نہیں، اس پہ تو آئینی ترمیم ہونی چاہیے. تو جنہوں نے یہ ترمیم کی، انہوں نے کہا کہ یہ آئینی ترمیم نہیں ہے، یہ قانون کے اندر ترمیم ہے. یہ سادہ اکثریت کے ساتھ آئین ہوتا ہے، آئین کے نیچے قانون بنتا ہے، اور قانون کے نیچے رولز بنتے ہیں. قوانین مطلب اسے کر لے آئین، قانون اور اصول. اصول ہی ہو گئے، رولز اینڈ ریگولیشن، اصول و ضوابط اس کا اردو ترجمہ کیا جاتا ہے، تو اصول ہی ہوں گے. تو یہ آئین کے اندر بھی ترمیم نہیں ہے، قانون کے اندر ہے ترمیم، اور اصول تبدیل کیے گئے ہیں. تو کوئی ایسی بات نہیں تھی. لیکن انہوں نے کہا کہ جڑے چوپو عدلیہ نے کہا ہور چوپو جی. پوچھا جی کی چوپی ہے؟ جڑے اگڑے نے، یعنی جڑا قانون بنا ہی نہیں ہے اس کو انہوں نے سسپینڈ کر کے اڑا کے وہ مارا، اور 15 دن کے لیے سسپینڈ کر دی. جو تاریخ سماعت تھی وہ آگے کر دی. کہا جی اگلے ہفتے تو جناب وہ سپریم کورٹ جائیں گے. ہمارے جو جونیئر بجاج جن کو ہم سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کر کے لے آئے ہوئے ہیں وہ کراچی چلے جائیں گے، تو بینچ نامکمل ہو جائے گا، تو لہٰذا اگلے ہفتے تو نہیں سنی جا سکتی. اس کے بعد پھر دیکھیں گے. 8 صفحات کا فیصلہ آیا ہے، اور جو وہ کیا کہتے ہیں انٹرم آرڈر آیا ہے. اور انٹرم آرڈر کے اوپر انہوں نے صدر کو منع کر دیا ہے کہ جی آپ نے اس کے اوپر سائن نہیں کرنے. حالانکہ صدر جو ہے وہ سائن نہ بھی کرے تو 20 اپریل کو یہ قانون تو بن جائے گا، لیکن اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن بھی روک دیا کہ گزٹ نوٹیفیکیشن بھی نہیں کرنا اس کا. اچھا جی، اور اگر یہ قانون روب عمل ہو بھی جائے تو پھر بھی یہ معطل رہے گا. یعنی قانون اجے بنیا نہیں، پنجابی کا محاورہ پنڈ اجے وسیا نہیں اچکے پہلے
پھر اس کا کوئی ایکسپرشن ادھر نہ لے کے جایا جائے. میں قطعاً ایسی کوئی بات نہیں کہہ رہا, لیکن اجے پنج وسیا نہیں تو باقی گل تسی آپ پہ سمجھ. ہاں تو یہ ہو گیا جی. ادھر پارلیمنٹ نے کیا کیا جی, اپنی جو ہلکی پھلکی سی جو موسیقی وہ چلاتے رہتے ہیں. چاچو کی سربراہی کے اندر پارلیمنٹ کیا ہو سکتی ہے یار؟ جو بندہ اپنے بھائی کے لیے لاہور علی نیل کا پل کراس نہیں کر سکا, اتنا کمپرومائزڈ آدمی ہے. تو اب ٹریجڈی یہ ہے کہ ہمیں پارلیمنٹ کی آزادی کی لڑائی اس کی امامت میں لڑنی پڑ رہی ہے, اس کی کمان کے اندر لڑنی پڑ رہی ہے. ادروائز تو میرا مطلب ہے چاچو از دا موسٹ مسفٹ پرسن فار دس جاب. اچھا, اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ ذہن بگٹی صاحب کے گھر میں تشریف لے گئے اور وہاں پہ کہا کہ بات چیت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. پیپلز پارٹی کی یہ والی حرکتیں جو ہیں نا, وہ اس کے کردار کے اوپر جو ہے وہ کچھ بات ابھارتی ہیں. اگرچہ مجھے پتہ ہے کہ وہ ایسے لوگ نہیں ہیں, لیکن جیسے ہی یوسف رضا گیلانی صاحب ذہن بگٹی کے گھر میں گئے اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح میں چیف جسٹس سے ملنے چلا گیا تھا, پھر اگلے دن چیف جسٹس صاحب بھی آ گئے تھے, تو بنیادی طور پہ چاچو کو کہہ رہے تھے کہ آپ چیف جسٹس صاحب سے مل لیں. اور بھئی چیف جسٹس 2 دفعہ جو ہے وہ کر کے وعدہ کر کے تو مکر چکا ہے. جونیئر ججز لے کے اب اپنی طرف سے اسٹرینتھ بنا کے بیٹھا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں 8 ججز ہیں, 7 ججز ہیں. بھائی عمر عطا بندیال صاحب اکیلے بھی ہوتے نا تو انہوں نے یہی کچھ کرنا تھا جو وہ اس وقت کر رہے ہیں. اب دیکھنا ہے کہ پارلیمنٹ کیا کرتی ہے. پارلیمنٹ کے سامنے 2 رابطے ہیں, وہ اسی طرح کی غیر مؤثر قسم کی ریزولوشنز پار کرتی رہے اور اپنے ہی لوگوں کے اوپر پابندیاں لگاتی رہے, یا پھر پارلیمنٹ جو ہے وہ ایگزیکٹو پاور ایکسرسائز کرنے کے لیے کابینہ اور وزیر اعظم کو ایک ریزولوشن کے ذریعے امپاور کرتے. مسئلہ کیا تھا, یہ آرڈر آج پاس کرنا کیوں ضروری تھا؟ آرڈر پاس کرنا اس لیے ضروری تھا کہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں جس طرح پی ٹی آئی کا نام تو نہیں لیا گیا, لیکن اس کے سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں جو ریاست پاکستان اور فوج کے خلاف جو کمپین چلا رہے تھے, اس کا جس طرح مکو ٹھاپنے کا اعلان کیا گیا, تو یوتھیوں کو تو اس کے بعد کہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کدھر منہ کر کے جان. ٹھیک ہے, اور یہ بیسیکلی اور ساتھ میں یہ کہا گیا کہ جناب فوج جو ہے وہ آپریشنز کے اندر مصروف ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ 3 لاکھ بندہ کوئی نہیں ہے ساڈے کو الیکشن کروانے واسطے. یہی تھا نا مطلب. تو اس کا جواب وہ اب ہر پروگرام میں بیٹھ کے ان کے تجزیہ نگار کہہ رہے ہوتے ہیں مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے, اس کو مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے. پی ٹی آئی کے خلاف ایک لائن نہیں ڈال دی گئی. ویسے پہلے کسی سیاسی پارٹی کے خلاف نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو ہے اس کی کسی پریس ریلیز کے اندر کوئی لائن ڈالی گئی ہے کبھی؟ حد ہے یار. ویسے بندہ کتنا آگے اگلی حد تک چلا جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے یا تو وہ پارلیمنٹ جو ہے وہ روب عمل آئے اور وہ ایگزیکٹو پاور کر دے. ہاں, کیا کیوں گیا؟ کیا اس لیے گیا کہ کل پھر آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف جو ہیں وہ سیکیورٹی پہ بریفنگ دینے کے لیے ان کیمرہ سیشن میں جا رہے ہیں. قومی اسمبلی کے پارلیمنٹ کے ان کیمرہ سیشن میں جا رہے ہیں. ظاہر ہے وہاں پہ انہوں نے یہ تو نہیں بتانا نا کہ آغا صاحب نے کنیاں تراویاں پڑھا لیاں نے جتی کر ہے. انہوں نے یہی بتانا ہے کہ جناب ہم کہاں کہاں پہ آپریشن کر رہے ہیں, ہماری ورک فورس کی انگیجمنٹ کیا ہے, فیوچر ہمارا کیا ہے, یہ ہے وہ ہے. ٹھیک ہے, کون کون سے بارڈر سے ہمیں مسائل کا سامنا ہے اور ہم وہاں پہ کیا کیا اقدامات کر رہے ہیں اور وہاں پہ کیا کیا ڈپلائمنٹ کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو بندے نہیں دے سکتے. یوں آفیشیلی فوج جو ہے وہ پارلیمنٹ کو آ کے بتا دیتی کہ ہم نے بندے نہیں دینے, اور آپ کا سپریم کورٹ جو ہے اس کو روک لیں, وہ جتنے مرضی فیصلے کرتا رہے, بندے کو ہی نہیں دے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پارلیمنٹ اس کو بھی لے کے آگے چل پڑتی. کل ہی 11 بجے اجلاس بلایا ہوا ہے انہوں نے اس حوالے سے کہ کس کو کنٹیمپٹ جاری کر دی ہے, کس کو کیا کرنا ہے. بھائی پی ٹی آئی انتھوزسٹ ایسے ہیں کہ کل جناب فائنانس سیکرٹری کو طلب کر کے چیف جسٹس سے پھڑکا دیں گے, گورنر اسٹیٹ بینک کو پھڑکا دیں گے. گورنر کے نوٹس کے حوالے سے میں آپ کو اپنے اعلیٰ ویلاگ کے اندر بتا چکا ہوا ہوں, تو وہ پھڑکا دیں گے. وہ تو یہ والا ہتھیار کٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ تلواریں کھنجر نکل آئیں گے اور ایسے قتلام ہوگا جناب, بیوروکریسی کا قتلام کر دیں گے جناب چیف جسٹس صاحب. لیکن پتہ نہیں کل کون سا بینچ اس کو ٹیک اپ کرے گا. دیکھیں جو بھی اویلیبل بینچ ہوا چیف صاحب خود ہی کریں گے یا اعجاز الحسن صاحب کے ذریعے یہ کروائیں گے, کیونکہ وہ سدا کے نگران جج صاحب جو ہیں وہ ہر کام کی نگرانی اپنے ذمے لے لیتے ہیں. میرا خیال ہے اس کی بھی نگرانی انہی کے ذمے ہے.
میرا خیال ہے, آئی مے بی رانگ. تو بہرحال لیٹس سی کل کیا ہوتا ہے, پارلیمنٹ کی طرف سے کیا آتا ہے. عدلیہ نے اپنا اگلا پتا کھیل دیا ہے, اور جو پتے جو ہے وہ پارلیمنٹ کھیل رہی ہے وہ ویک پتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ ویک پتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ عدلیہ کو زیادہ اسرٹیو انداز کے اندر آنا چاہیے. اب سارا جو بار ہے اس موجودہ صورتحال کا یہ آ رہا ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب کے اوپر. اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں وہ سنا ہے کہ سمدھی بھی ہیں چیف صاحب کے, سنا ہے, سوشل میڈیا اطلاع ہے, تو وہ سمدھی بھی, میرا نہیں خیال کہ پتہ یہ ہے. تو اگر وہ ان سے اپنی پارٹی کے لیے کوئی نیگوشیٹ نہیں کر سکے, اور تمام کی تمام امپاورمنٹ انہوں نے چیف جسٹس کی کر دی ہے, تو میرا تو خیال ہے کہ انہیں وزارت قانون سے استعفیٰ دے کے تو جا کے ادھر جوائن کر لینا چاہیے, کیونکہ اب تو مقصد پورا ہو گیا نا. چیف جسٹس کو انہوں نے پوری طرح کر دیا. ہو سکتا ہے وہ ادھر بیٹھ کے کھیلنا چاہ رہے ہوں. آج انہوں نے معافی بھی مانگی ہے, کہاں دی معافی یار, میرا مطلب ہے کہ آپ جو ہیں, لیکن لوگ یہی کہتے ہیں, یا میرے جو قریبی حلقہ ہے وہ یہی کہتا ہے کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب تو اس کے مخالف تھے, ڈیل تو چاچو نے کی تھی, تو اعظم نذیر تارڑ صاحب کو آپ کرٹیسائز نہ کریں, انہوں نے تو اس کی مخالفت کی تھی, اور وہ بار کے نمائندے کے طور پہ آئے تھے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے استعفیٰ دیا, انہوں نے ووٹ دیا, اور ووٹ کے بعد استعفیٰ دے دیا انہوں نے. اگرچہ ان کا گروپ پھر بھی بار کا الیکشن ہار گیا, لیکن انہوں نے استعفیٰ دے دیا, یہ کہا جا رہا ہے. تو دیکھیں کیا ہوتا ہے آگے مستقبل کے اندر, چیزیں کس طرف کو چلتی ہیں اور کس طرح سے چلتی ہیں. کل کا دن امپورٹنٹ ہوگا, صبح 11 بجے کی سماعت بھی جمعے کے روز, اور اس کے بعد شام کو جو سیشن ہونا ہے زور کے بعد ہی ہوگا زیادہ تر امکان ہے, وہ بھی دونوں بہت امپورٹنٹ ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. جاتے جاتے حکومت نے عید کے لیے 5 چھٹیوں کا اعلان کر دیا. چلیں اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے بلاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے, اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.